السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں DHR نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ناظرین، ویسے تو جتنے بھی ہمارے پروگرامات ہوتے ہیں یا تو وہ ریلیجس ایشو پر ہوتے ہیں یا تو وہ پولیٹیکل ایشو پر ہوتے ہیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارے بہت کم پروگرامات ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ میں خود ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی میرا تعلق ہے، لیکن چونکہ مختلف مواقع ہوتے ہیں، اگر اس موقع پر ہم ایجوکیشن جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم اس موقع پر کام نہیں کریں اور وہ بچے جو تعلیمی اداروں میں تیار ہوتے ہیں، ہماری جو آنے والی نسل ہے اور اس ملک کا جو سرمایہ ہے، اگر اس ٹیلنٹ کو ہم میڈیا کے ذریعے آپ تک نہیں پہنچاتے اور ان کا ٹیلنٹ پوری دنیا کو نہیں دکھاتے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بچوں کے ساتھ ایک زیادتی بھی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی نہ کرنا، یہ ہم ان کے اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے ضائع کرنے والی بات ہے۔ آج ہم یہاں پر موجود ہے کراچی بلدیہ ٹاؤن دی گلستان ایجوکیٹر میں، جو کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے اور ایک جن کا تعلیمی معیار ایک مطلب ایک مثال ہے اور وہ ایک نام رکھتے ہیں بلدیہ ٹاؤن کے اندر۔ اس وقت تقریباً 4 کیمپسز جو ہے انہوں نے اپنے بلدیہ ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ شروعات کر چکے، اور اس وقت یہاں پر مدارس کے بچے بھی ہیں، اسکول کے بچے بھی ہیں، ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں، بچیوں کو مدرسے کی اور اسکول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ دی گلستان ایجوکیٹر کے جو ڈائریکٹر ہیں حافظ محمد وسیم عوان صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت، اور ہم اس وقت ان کے ادارے میں موجود ہیں۔ دوسری جانب ہمارے سامنے ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں دی گلستان ایجوکیٹر کے، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، اور میرے دوسری جانب جو ہے 4 نیوز کے اینکر پرسن اور مذہبی اسکالر مفتی گلفراز صدیقی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں آج کی اس شو میں۔ اس شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمیں یہاں پر آپ نے موقع دیا کہ ہم ان بچوں کے ساتھ کچھ ڈسکشن کر سکیں، اور ساتھ میں آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اس شو میں ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا قاری صاحب، ہم بچوں کی طرف جانے سے پہلے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جس علاقے میں آپ بیٹھے ہوئے، ایسا لگتا نہیں تھا ہمیں کہ یہاں پر اس طرح کا کوئی تعلیمی ادارہ بھی ہوگا۔ جب ہم راستے میں آ رہے تھے، راستہ دیکھا، علاقہ دیکھا، لوگ ہم نے دیکھے، یہاں کتنی مشکلات ہیں اور کتنی مطلب کس طرح سے یہ سب کچھ مینیج کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ ہمارے ادارے میں تشریف لائے۔ یقیناً جس کام میں مشکل نہ ہو وہ کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے جب یہ تعلیم کا بیڑا اٹھایا تو اللہ کے فضل اور کرم سے مشکلات بڑی آئی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے وہ مشکلات، کہتے ہیں نا کہ انسان کی لگن، محنت اور بھروسہ اللہ پر ہو تو اللہ پاک راستے آسان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھ رہے ہیں بلدیہ ٹاؤن کے اندر ہم نے ایک بالکل پاسماندہ علاقے کے اندر پہلا کیمپس بنایا، اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے بلدیہ ٹاؤن کے اندر اس ٹائم انشاءاللہ ہمارا ایک نام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جہاں میری محنت ہے وہاں میرے ساتھ میرے مکمل اسٹاف کی محنت ہے، ہماری ٹیچرز ہیں، ہمارا ایک مکمل اسٹاف ہے، الحمدللہ ان کی دن رات کی محنت ہے، اس محنت سے الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک بہت اچھا بلدیہ ٹاؤن نے پورے پاکستان کے اندر انشاءاللہ اپنے ایک نام بنا گا۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو آپ کے اسٹوڈنٹ کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، ان سے کچھ سوالات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بالکل جا سکتے ہیں، جس بچے پر ہاتھ رکھیں انشاءاللہ وہ بچہ آپ نے کہا تھا ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے بڑے ٹیلنٹ ہے، تو میں کچھ سوال لکھ کے لایا ہوں، مفتی صاحب کے ذریعے انہوں نے کچھ سوال بتائے، تو چونکہ تعلیمی اداروں میں کوئی بھی سوال پوچھو نیشنل ہیروز کے بارے میں بڑا بتا دیتے ہیں، اسلامک ہیروز کے بارے میں چونکہ آپ خود مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، آپ نے یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، اب اگر آپ کے بچوں کو مذہب کے بارے میں یا اپنے اسلامک ہیروز کے بارے میں نہیں پتہ ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہوگا۔ تو میں بچوں آپ کی طرف آتا ہوں، سب سے پہلے السلام علیکم۔ اچھا، آپ سے اگر میں کوئی سوال پوچھوں گا تو آپ جواب دیں گے مجھے؟ اچھا، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کی طرف آتا ہوں، تو پہلے آپ سب یہ بتائیں کہ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلے، آپ سب بہت اچھے لگ رہے ہیں، سب سے پہلے کلیپنگ کریں، بہت زبردست، شاباش۔ اچھا، میں سوال پوچھوں گا، جس کو جواب آئے گا آپ نے فوراً کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، صحیح ہے؟ اور اس کو پھر جو ہے ہم گفٹ بھی دیں گے ساتھ ساتھ میں۔ پہلا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹیوں کے نام کون بتائے گا؟ اچھا، کھڑی ہو جائیں، شاباش۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بتایا، ویری گڈ، ویری گڈ، زبردست۔
مفتی صاحب صحیح بتایا؟ صحیح بتایا. اچھا دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج کی تعداد اور نام بتائیں. کون بتائے گا؟ اچھا کھڑی ہو جائے, شاباش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج تھی جن کے نام یہ ہیں. نمبر 1 قتیلہ بنت عبد العزیٰ. نمبر 2 اسماء بنت عمیس. نمبر 3 ام رومان بنت عامر. نمبر 4 حبیبہ بنت سخر. مفتی صاحب صحیح بتایا؟ شاباش شاباش, ویری گڈ, بہت زبردست بہت زبردست. اچھا اگلا سوال, دوسرا سوال ہے آپ سب سے, جس کو آتا ہے وہ کھڑا ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ ہاں کھڑی ہو جائے, شاباش. بیٹا اس کو مائک دے دو. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد 573 کو مکہ میں 573 میں مکہ میں پیدا ہوئے. صحیح بتایا مفتی صاحب؟ صحیح ہے, زبردست زبردست, ویری گڈ. اگر آپ سوال کی طرف جانا چاہیں. آپ زیادہ بہتر ہے کہ آپ پوچھیں. اچھا کیونکہ پھر آپ کو لگے گا کہ بھائی میں نے بتایا ہوا, میں چاہتا ہوں کہ آپ پوچھیں. اچھا تو یہ جو صحیح جواب بتا رہے ہیں ان سب کو جو ہے بعد میں انعامات بھی ملیں گے, اس لیے جس کو جو جواب آتے ہیں وہ فوراً کھڑے ہوتے جائیں. صحیح ہے. اگلا سوال ہے آپ سے, سب سے پہلے حدیث کا مجموعہ کس نے جمع کیا؟ کون سا بچہ بتائے؟ شاباش. سب سے پہلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حدیث کا ایک مجموعہ تیار کیا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستند 500 احادیث موجود تھے. زبردست زبردست, صحیح جواب صحیح جواب صحیح جواب بتایا. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو مطلب اس نام سے تو وہ مشہور تھے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ اچھا آپ بتاؤ, چونکہ آپ پہلے کھڑی ہوئی ہے. صحیح ہے, آپ بتائیں. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ ہے. صحیح بتایا, ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. اگلا سوال ہے آپ سب سے جو بتانا چاہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ اچھا اس نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے. زبردست, صحیح جواب صحیح جواب صحیح جواب. اگلا سوال ہے, ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ ہجرت کے رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صحیح جواب صحیح جواب, ویری گڈ. یہ ہجرت کی رات غالباً وہی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے. جی, غار کی طرف, پھر غار سے. اچھا غار کی طرف جب وہ جا رہے تھے. صحیح صحیح. اچھا آپ نے صحیح جواب دیا. اگلا سوال ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی بیٹی کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا؟ ہاں آپ نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. صحیح. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. صحیح جواب صحیح جواب, ویری گڈ, صحیح جواب. ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے قاری صاحب آپ نے بچے ٹرین کیے ہوئے ہیں یا جو بھی مہینہ آتے جس حوالے سے ہم کا بچے اپنی تیاری کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت عمدہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام کون بتائے گا؟ آپ نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے. شاباش. آپ 3 بار پہلے بھی ہاتھ کھڑا کیا, لیکن آپ سے پہلے کسی اور نے ہاتھ کھڑا کیا ہوگا. خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت سخر. صحیح جواب صحیح جواب صحیح جواب. ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت زبردست. اگر سر احمد خان صاحب ماشاءاللہ جس طریقے سے بچوں نے تیاری کی ہے
تو میرے خیال میں اسپیچ اگر کوئی بچہ کر سکے تو یہ بھی تھوڑا ہونا چاہیے. اچھا اچھا پکی بات ہے, سوچ لیں ایسا نہ ہو تو اسپیچ ہو جائے تو میرے خیال میں ذرا ہم بھی سنیں اس کو. لیکن دیکھیں بات یہ ہے نا کہ بڑے بچے تو تیاری کر کے آتے ہیں نا جی, وہ تو میں چھوٹے بچوں سے جو ہے نا وہ کریں گے, لیکن بچے نہیں, ہمیں بچیوں کی تقریر بڑی اچھی لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بچیوں پر تعلیم کی پابندیاں اور مختلف قوموں کے اندر کہ ہمارے ہاں بچیوں کو تعلیم نہیں دی جاتی. ہمارے ہاں بچیوں کا یہ مسئلہ ہے, تعلیم نہیں دیتے ہیں, لیکن بچیوں کا اگر حق دینے کی بات آ جائے تو وہاں پر جو ہے نا وہ بہرے ہو جاتے ہیں, اندھے ہو جاتے ہیں. تو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی بچی آپ میں سے چھوٹی بچی کوئی ہو جو سپیچ کر کے, میں کسی پہ ہاتھ نہیں رکھتا, لیکن ہو چھوٹی بچی کوئی جو سپیچ کر کے ہمیں دکھا سکے. کون سپیچ کرے گی, تقریر کون سی بچ, او شاباش, یہ پیچھے نظر بھی نہیں آ رہی, ابھی نظر آئی ہے, پوری ویڈیو میں نہیں. اس کو آگے لانا چاہیے. آپ آگے آ جائیں, آگے آ جائیں, ہاں آپ آگے آ جائیں. شاباش. اب مائک ان کو دیں. اچھا اس کے ساتھ نا یہ چھوٹی بچی ہے, مطلب یہ اگر اس کے حوصلہ افزائی کے لیے 2-3 بچے اور کھڑے ہو جائیں, اگر اس کے ساتھ آ جائیں. اچھا چھوٹے نہیں مفتی صاحب, آپ کو لگتا ہے یہ کر لے گی؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا, بہرحال ابھی دیکھ لیتے ہیں. یہ بچی بھی پریپ 1 کی ہے, آپ نے جس پر ہاتھ رکھا, اور پریپ 1 میں آپ کو پتہ ہے فرسٹ کلاس میں جا کر بچے ریڈنگ سیکھتے ہیں. جی جی, اب یہ کیسے کرے گی آپ دیکھیں. پریپ 1 میں بولنا نہیں آتا بچوں کو. ہمارے لیے ایک عجیب سے یعنی کیفیت. اگر آپ نے کیا تو آپ کو میں گفٹ دوں گا, صحیح ہے, انعام دوں گا میں آپ کو. شروع کریں جی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان. یہی ابو بکر ہے جن کا نام عبداللہ ہے, خنیت ابو بکر ہے, لقبات کو صدیق ہے, مشنور محمد کا رفیق ہے, پرزابہ میں افضل اعلیٰ بالا ضبط پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق, مصطفیٰ کا وزیر, مصطفیٰ کا مشین, مصطفیٰ کا محافظ. یہی ابو بکر صدیق ہے, پرکائنات میں شہید بہت ہے, بہادر بہت ہے, قدس بہت ہے, مفصل بہت ہے, عالم بہت ہے, حجاج بہت ہے, مفتی بہت ہے, مگر صدیق ایک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاباش, زبردست 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 زبردست. اچھا بہت بڑی بات ہے, بہت مشکل ہے. میرا اپنا تعلیمی ادارہ ہے, وہاں اتنے بچوں کو ہم پوئمز وغیرہ جو ہوتے ہیں بولنا, بول چال ہم ان سے ایسے کان میں سنتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ کیا, 10 بار وہ بولتے ہیں تب جا کے ہمیں آپ کے گھروں میں بھی چھوٹے بچے ہوں گے, آپ کو بھی اس بات کا احساس ہوگا. اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے بلدیہ ٹاؤن والوں کے لیے کہ وہاں اس ادارے کے 4 کیمپس موجود ہے, اور وہاں پر اسی طرح کا ورک ہوتا ہے, اسی طرح کی محنت ہوتی ہے. اچھا آپ نے بہت زبردست سپیچ کی. اس کے بعد ہم آپ میں سے کوئی اور بچی ہے, یہ تو صرف اس نے جو سپیچ کی ہے بڑی زبردست تھی, اور کوئی سپیچ کرنا چاہے گی, آپ بھی کریں گے؟ شاباش, یہ بھی ماشاءاللہ بچی ہے. چیک کرو ہونے ہے وہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل ہوئی ہے وہ ہے زبان کی حفاظت. سید الناصحین, امام المرسلین, فخر الاولین والآخرین, رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے, جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے اچھی بات کر کے زبان کو بند رکھے. سامعین, یہ زبان جو اللہ نے ہمیں عطا کی بڑا انعام ہے, بلکہ حقیقت میں اللہ نے ہمیں بولنے کی ایسی مشین عطا فرما دی جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان کا ساتھ دیتی رہے. ہمیں اس زبان کی کوئی قدر نہیں, جو کچھ زبان پر آئے بول پڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جہنم میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے اونٹے. ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو,
وما علينا إلا البلاغ المبين. زبردست زبردست ماشاءاللہ زبردست ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ ماشاءاللہ بہت زبردست اسپیچ تھی. اچھا اس کے علاوہ کوئی ہے اسپیچ کرنے والا؟ آپ بھی کریں گی ماشاءاللہ. اس کے لیے کلیپنگ کرو پہلے کلیپنگ کرو. بہت زبردست. جی بیٹا جی جی. سامعین محترم، آئیے میں آپ کو فتح حجی کی زبانی میں آقا مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد علی شان سناؤں. سناچا الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بان اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا صدرت والا آ رہا ہے، جن نے کہا جل قدر آ رہا ہے، ہا نے کہا خدا آ رہا ہے، خرغاد نبی جین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زا نے کہا زلیل تک کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمان کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا سکے کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شمشر آ رہا ہے، سکا نے کہا صادق امین آ رہا ہے، زا نے کہا ذیف کماوا آ رہا ہے، تو نے کہا طاہر المطہر آ رہا ہے، زا نے کہا زم کا مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا کا تاجدار آ رہا ہے، وین نے کہا غریب کا ماوا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیر کا مولا آ رہا ہے، کوفے کا قرآن والا آ رہا ہے، کافے کا کمی والا آ رہا ہے، لام نے کہا قلم والا آ رہا ہے، ان نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، تو نے کہا نبی کا سردار آ رہا ہے، اور نے کہا زہر آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی بر آپ آ رہا ہے، اور یا آپ کا ہوتا ہے یکتا انوگی کرنے والی شان والا آ رہا ہے. آپ کے سماعت کا بے حش. زبردست زبردست بہت زبردست بہت بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ. بہت زبردست بہت زبردست اسپیچ کی ماشاءاللہ. تو ویسے سیاسی اور پولیٹیکل یا مذہبی ایشوز پر پروگرامات کرتے ہیں بچوں کے سامنے. چونکہ آپ ایک پرنسپل بھی ہیں اور آپ ایک خود مذہبی اسکالر بھی ہیں، بچوں کے سامنے یہ جو آج انہوں نے یہاں سوال جواب دیے اور بچی نے جو سب سے بہترین تقریر کی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ احمد خان صاحب میں یقین کریں بہت ایکسائٹڈ ہوں، چونکہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کچھ عرصہ قبل. تو ایف اے سی کا اسٹوڈنٹ صحیح ہے ماشاءاللہ پڑھا لکھا تعلیم یافتہ، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ تو کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح. میں ویڈیو دکھا دیتا ہوں، آپ نے دیکھی ہوگی. ان سے پوچھا گیا کہ آخری نبی کا نام بتائیں، وہ کہتے ہیں علامہ محمد اقبال. نعوذ باللہ. یہ یعنی مذاق نہیں ہے، یہ یعنی ہمیں اتنا نہیں پتہ. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جب میں یہاں آ کر دیکھتا ہوں چھوٹی سی بچی ہے، یہ کل انشاءاللہ بڑی ہوگی اور یہ بچے بڑے ہوں گے. یہ بڑے ہونے کے بعد انشاءاللہ یہ امت مسلمہ کو لیکچر دیں گے، بتائیں گے کہ ابو بکر کون تھا، عمر کون تھا، عثمان کون تھا، علی کون تھا، نبی پاک کون تھے، آخری نبی کون تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف اور صرف یہ نہیں کہ ہمیں میتھ، انگلش، فزکس، بائیو کیمسٹری صرف یہ پڑھانی چاہیے، بلکہ ہمیں ساتھ ساتھ یہ دینی تعلیم بھی دینی چاہیے تاکہ ہمارے بچے بڑے ہوں، اور بڑے ہونے کے بعد ہمارے بچوں کو پتہ چلے ڈاکٹر بننے کے بعد کہ بڑوں کا ادب کیسے کرنا، والدہ کون ہے، والدین کون ہیں، ٹھیک ہے، شوہر کیا ہے. تو جو ہے ان سب کا مقام تب پتہ چلے گا. یہ زبردست، بہت اچھا. تو یہ یقین کریں یہ پہلی مرتبہ ایسا دیکھا ہے، ورنہ میں نے بھی بہت سارے اسکول دیکھے. اچھا میں چونکہ بچوں کو بھی چونکہ ہم نے روکا ہوا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو پتہ ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اتنا ٹائم آرام سکون سے بیٹھنا. بالکل. اور ابھی یہ جو یہاں جتنا سکون سے بیٹھے اور یہ گھروں میں جا کے حال کریں گے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ان کے والدین بھی جانتے ہیں. تو آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں. بہرحال میں مختصر سے سوال کے لیے پھر سے میں حافظ وسیم صاحب کی طرف آتا ہوں. اچھا حافظ وسیم صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ بچے تو مطلب بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے سوالوں کے جواب دیے جو ہم لکھ کے لائے تھے، اور ہمیں لگا تھا کہ شاید کہیں نہ کہیں مطلب ہچکچاہٹ ہوگی. تو ایک تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جہاں آپ انگلش میڈیم کی تعلیم دے رہے ہیں، اسی کے ساتھ بچے اسپیچ کر رہے ہیں، مطلب ان کو بولنے کا انداز. اور کل ہی ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک میرے سے بڑے کوئی آ گئے، میرے استاد آ گئے، اور اس نے کہا کہ جب وہ آئے تو میں تقریر مجھ سے نہیں ہو سکی، میں رک گیا. تو اس میرے جو دوسرے استاد تھے وہ آیا، اس نے مجھے کھینچ کے مارا کہ آج یہ آ گیا، اس کے سامنے آپ خاموش ہو گئے، کل کو آپ سے کوئی بڑا مضبوط ہوگا، کل کو مطلب کہ آپ حق پہ ہوں گے، سامنے والا نہ حق پہ ہوگا، تو آپ اس کے سامنے کیسے بولو گے. تو
اس نے کہا اس وقت سے لے کر آج تک کچھ بھی ہوا ہے لیکن میں نے ہمیشہ حق کے لیے بولا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کی اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر کے سامنے، اپنے پرنسپل کے سامنے اتنے کھلے الفاظ میں وضاحت کرتی ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے. یہ آپ کو بہت بڑا اعزاز جاتا ہے اس پر. اس کے علاوہ جب مطلب یہ تو ہم نے اسکول کے بچے، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہے، اس طریقے سے آپ نے ان کو تیار کیا ہے؟ ہمارے پاس الحمدللہ دن میں تقریباً ہر کلاس کو ہم 15 سے 20 منٹ ان کی مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ہمارے پاس یہاں اسکول میں بڑا پلے گراؤنڈ ہے، اس کے اندر الحمدللہ ہماری اسٹاف، ہم نے مکمل 3 ٹیچر اسی کام کے لیے رکھی، وہ مختلف بچوں کی ایکٹیویٹیز کرواتی رہتی ہیں. اور ہمارا دوسرا یہ کہ جیسے یہ جمادی الثانی کے مہینے، اس حوالے سے ہم نے مکمل یہ پورا مہینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس پر مطلب بچوں نے اسپیچ بھی تیار کی، نعت وغیرہ بھی تیار کی، اور اس پر مطلب مختلف چیزیں ایکٹیویٹی ہوتی رہی. تو اسی طرح انشاءاللہ 25 دسمبر تھا جیسے، اس پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے بچوں نے تیاری کی، اس پر ہم نے ایک پروگرام کیا. تو یہ ہماری ایکٹیویٹیز الحمدللہ چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت زبردست. اور ہماری دعائیں بھی ہیں آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مزید اس میں ترقی دے اور آپ کو بھی اس کا اجر دونوں جہانوں میں دے. تو بیٹا، آپ سب نے جو آج سوال سنے اور یہ جو آج تک آپ نے سبق یاد کیا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے اور اوروں تک بھی جو ہے یہ آپ نے بتانا ہے. خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہے کہ جس کا پوری قیامت تک آنے والے انسانوں پر، ہر انسان پر، ہم پر، ہمارے والدین پر، بچوں پر، سب پر جو ہے ان کا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے ہم تک کلمہ پہنچا. اور وہ خلیفہ بلا فضل ہم شوق سے کہہ سکتے ہیں، بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں، ہمارے جو پہلے حکمران تھے مسلمانوں کے، اس سے بڑھ کر آج تک دنیا میں کوئی ایماندار نہیں آیا جس طریقے سے انہوں نے طرز حکمرانی کی. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے پوری دنیا پر، آدھی دنیا پر نہیں، اگر آپ دیکھیں اس وقت کہ جتنے لوگ تھے سب پر اس کی حکومت تھی اور ہر جگہ انہوں نے انصاف کا نظام قائم کیا. اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے، صحابہ نے ہم تک امن کا پیغام پہنچایا. انسانی حقوق کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام ہی وہ معیار حق ہے کہ جنہوں نے انسانیت کا درس دیا ہے. اس پر آپ نے اوروں کو بھی بتانا ہے، اپنے ٹیچرز کا ادب اور احترام کرنا ہے، اپنے والدین کا ادب اور احترام کرنا ہے اگر دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے صحابہ کرام، انہوں نے اپنے استاد کا اتنا ادب اور احترام کیا. ان کے جو استاد تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جب کہتے تھے یہ دن ہے تو وہ کہتے تھے دن ہے، وہ کہتے تھے رات ہے وہ کہتے تھے رات ہے. اتنا ادب اور احترام کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ نے ان کو وہاں اس مقام تک پہنچایا کہ 1400 سال بعد بھی جب آپ ان کا تذکرہ کرتے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے. تذکرہ آپ ان کا کرتے ہیں لیکن خوشی آپ کو ہوتی ہے. یہ اپنے اساتذہ کا، اپنے استاد کا جو ہے ادب اور احترام تھا، آپ نے بھی کرنا ہے اور اپنے ساتھ اور بچوں کو بھی بتانا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، والسلام. گلستان ایجوکیٹر. گلستان ایجوکیٹر نام ہے. اے بی سی آتی ہے؟ سناؤ مجھے. اے بی، دونوں چیزیں آپ کی ہے، صحیح ہے اور نام بھی صحیح بتائے. شاباش. انہوں نے سوالوں کے جواب دیے، اس کے لیے گفٹ لیا ہے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق.